بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا حفاظ بوائز سیکنڈری اسکول کی جانب سے آپ تمام طلبہ کو ایک بار پھر عربی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق میں آپ نے حصۃ قواعد الصرف کا الدرس الثالث عشر اسم فاعل پڑھا تھا۔ امید کرتا ہوں عزیز طلبہ کہ آپ نے سبق میں موجود تمام چیزیں اچھی طرح یاد کر لی ہوں گی اور دی گئی تدریبات ہدایات کے مطابق حل کر لی ہوں گی۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم حصۃ قواعد الصرف کا الدرس الرابع عشر اسم مفعول پڑھیں گے۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، گزشتہ اسباق میں آپ نے مفعول کی اصطلاح پڑھی ہے۔ مفعول کسے کہتے ہیں؟ جس چیز پر کام واقع ہو اس کو مفعول کہتے ہیں۔ مثال، اکل سعید التفاح، سعید نے سیب کھایا۔ اس جملے میں فعل کیا ہے؟ اکلا، کھایا۔ کام کرنے والا کون ہے؟ سعید، تو سعید کیا کہلائے گا؟ فاعل۔ اور کس چیز پر کام واقع ہوا ہے؟ التفاح پر، تو التفاح کیا کہلائے گا؟ مفعول کہلائے گا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں عزیز طلبہ، کیا یہ دونوں اصطلاحات یعنی مفعول اور اسم مفعول ایک ہی چیز ہے یا الگ الگ چیزیں ہیں؟ بالکل عزیز طلبہ، مفعول الگ چیز ہے اور اسم مفعول الگ چیز ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ آئیے مثالوں کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اب یہ جو ہم نے مثال پڑھی ہے، اکل سعید التفاح، سعید نے سیب کھایا، عمل جو ہوا ہے وہ ہے کھایا، اور کس چیز کو کھایا گیا ہے؟ التفاح یعنی سیب کو۔ اب اس عمل کی وجہ سے جو ہم التفاح کو نام دیں گے، کھایا ہوا یا جس کو کھایا گیا، وہ ہے مأکول۔ تو مأکول یہ اسم مفعول ہے، اور مأکول کہاں سے آیا؟ یہ آیا ہے اکلا سے۔ دوسری مثال دیکھتے ہیں، ظلم الملک الفقیر، بادشاہ نے فقیر پر ظلم کیا۔ اب فعل کیا ہے؟ ظلم، اس نے ظلم کیا۔ ظلم کس نے کیا؟ ملک نے، بادشاہ نے یعنی۔ تو ملک کو جو نام دیں گے ہم، وہ کیا ہے؟ ظالم۔ یہ آپ نے اس میں فاعل میں پڑھا ہے، وہ نام جو فاعل کو ملے گا فعل کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اسم الفاعل کہلائے گا۔ تو ملک کیا ہوا؟ ظالم۔ اور کیونکہ ظلم فقیر پر کیا گیا ہے تو فقیر کو کیا نام دیں گے ہم اس فعل کی وجہ سے؟ مظلوم۔ اور مظلوم کیا ہے؟ اسم مفعول ہے۔ مزید مثال دیکھتے ہیں، نصر محمد احمدا، محمد نے احمد کی مدد کی۔ مدد کس نے کی؟ محمد نے۔ اب محمد کو جو نام دیا جائے گا فعل کے ساتھ تعلق کی وجہ سے یعنی مدد کرنا، وہ ہے ناصر۔ ناصر سے مراد مدد کرنے والا۔ اور جو نام احمد کو دیا جائے گا فعل کے ساتھ تعلق کی وجہ سے مدد کیا ہوا یا جس کی مدد کی گئی، وہ کون ہے؟ احمد۔ تو احمد کو کیا نام دیں گے؟ منصور۔ اور منصور یہ کیا ہوگا؟ اسم مفعول ہوگا۔ تو اسم مفعول کی اگر ہم تعریف کریں، اسم مفعول فعل مضارع مجہول سے بننے والا وہ اسم ہے جو اس ذات کے بارے میں بتائے جس پر فعل واقع ہوا ہو، اور ابھی ہم نے اس کی مختلف مثالیں دیکھی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اسم مفعول بنانے کا طریقہ۔ تو یاد رکھیے،
اسم مفعول کو ہم بنائیں گے فعل مضارع مجہول سے. ابھی آپ نے تعریف میں پڑھا ہے مضارع مجہول سے بنتا ہے یہ اسم. کس طریقے سے بنتا ہے آئیے دیکھتے ہیں. بنیادی وزن ہے فعل مضارع مجہول کا یفعل. تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے حرف المضارع کو آپ نے حذف کرنا ہے اور اس کی جگہ میم مفتوح کا اضافہ کریں گے. اس کے بعد فا کلمہ کو اسی حال پر چھوڑنا ہے یعنی ساکن. عین کلمہ کو کیا دینا ہے، ضمہ دینا ہے. فعل مضارع مجہول کا عین کلمہ مفتوح ہوتا ہے، لیکن اس میں مفعول جب بنائیں گے تو عین کلمہ کو کیا دینا ہے، پیش دینا ہے. اس کے بعد اس میں مفعول کی علامت واو کا اضافہ کرنا ہے اور لام کلمہ کو تنوین دینا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اس میں مفعول مفعول کے وزن پر آئے گا. آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کہ اس میں فاعل کون سے وزن پر آئے گا، فاعل کے وزن پر. اور آج ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں مفعول کس وزن پر آئے گا، مفعول کے وزن پر. آئیے مختلف مثالیں دیکھتے ہیں. یشرب سے اس میں مفعول کیا بنے گا، مشروب. یؤکل سے مأکول اور یقتل سے مقتول. اس میں مفعول کا استعمال، ہم اس میں مفعول کب استعمال کریں گے، یاد رکھیے عزیز طلبہ. اس میں مفعول کا استعمال دو صورتوں میں ہم کرتے ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ جہاں مفعول معلوم ہو فاعل معلوم نہ ہو. مثال کے طور پر کسر الکوب، کب توڑا گیا. اب اگر ہم اس جملے سے اس میں مفعول بنائیں گے تو یہ بنے گا الکوب مکسور، کب ٹوٹا ہوا ہے. اب اس سے یہ معلوم تو ہو رہا ہے کہ عمل کیا ہوا ہے اور کس چیز پر ہوا ہے، لیکن کیا کس نے ہے یہ معلوم نہیں ہے. تو یہ اس میں مفعول کا پہلا استعمال ہے جہاں مفعول تو معلوم ہو لیکن فاعل معلوم نہ ہو. دوسری صورت یہ ہے اس میں مفعول کے استعمال کی، جہاں فاعل معلوم تو ہو لیکن اہمیت اس کی نہ ہو بلکہ مفعول کی ہو. مثال اکل احمد التفاح سے التفاح مأکول. یعنی اگر کوئی آتا ہے اور پوچھتا ہے این التفاح، سیب کہاں ہے، تو اگرچہ معلوم ہے کہ سیب احمد نے کھایا لیکن جواب دیا جاتا ہے التفاح مأکول، کہ سیب کھایا گیا ہے. تو یہاں فاعل کی اہمیت نہیں ہے بلکہ مفعول کی اہمیت ہے، یعنی سیب کی اہمیت ہے. اس کے علاوہ اس میں مفعول کا استعمال کلام میں خوبصورتی پیدا کرتا ہے اور اس سے مفعول کی اہمیت بیان کرنا مقصود ہوتی ہے. اس کو انگریزی میں ایکٹیو وائس سے پیسیو وائس میں بدلنا کہتے ہیں. اب ہم بڑھتے ہیں گردان کی جانب. یہ گردان آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 58 پر موجود ہے. آپ بھی میرے ساتھ یہ گردان پڑھیں. منصور، منصورانی، منصورون، منصورۃ، منصورتانی، منصورات. اب دوبارہ ہم اس گردان کو پڑھیں گے اور ساتھ کے ساتھ ان کا صیغہ اور ترجمہ بھی پڑھیں گے. منصور، ایک مرد جس کی مدد کی گئی، واحد مذکر. منصورانی، دو مرد جن کی مدد کی گئی، تثنیہ مذکر. منصورون، چند مرد جن کی مدد کی گئی، جمع مذکر. منصورۃ، ایک عورت جس کی مدد کی گئی، واحد مؤنث.
منصورتانی دو عورتیں جن کی مدد کی گئی، تثنیہ مؤنث، منصورات چند عورتیں جن کی مدد کی گئی، جمع مؤنث۔ اب تدریبات کی جانب ہم بڑھتے ہیں عزیز طلبہ۔ التدریب الاول، مندرجہ ذیل افعال سے بننے والے اسم مفعول کی گردان اپنی درسگاہ میں سنائیں۔ یہ کون سے افعال ہے؟ یکتب، یشرع، یفتح، یضرب، یعلم، یقتل، یمنع اور یشرب۔ آپ نے ان سے اسم مفعول بنانے ہیں، پھر ان سے گھر میں کسی بڑے کو گردان بھی سنانی ہے۔ التدریب الثانی، یمنع، یقصد، یحفظ اور یسرق سے اسم مفعول کی گردان لکھے۔ آپ کے سامنے خانے بنے ہوئے ہیں، آپ نے ان افعال سے اسماء مفعول بنانا ہے، پھر اس کے بعد ان کی گردان لکھنی ہے۔ یمنع سے اسم مفعول کیا بنے گا؟ ممنوع۔ یقصد سے مقصود، یحفظ سے محفوظ اور یسرق سے مسروق۔ تو آپ نے ان سے گردانیں لکھنی ہے۔ اس کے بعد ہے التدریب الثالث، مندرجہ ذیل صیغوں میں مذکر اور مؤنث کے صیغے الگ الگ کالم میں لکھے، نیز واحد تثنیہ اور جمع کی بھی نشاندہی کیجیے۔ مکتوب، مفتوحان، مغسولۃ، مشروبان، مخلوقون، مقصودات، منظور، معلومان، محفوظتان اور ممنوع۔ تو ان اسماء کو الگ الگ کالم میں لکھنا ہے، مذکر کے اسماء مذکر کے نیچے اور مؤنث کے اسماء مؤنث کے نیچے، اس کے بعد بریکٹ میں ان کے صیغے بھی لکھنے ہیں۔ اس کے بعد ہے تدریب الرابع، مندرجہ ذیل آیات کریمہ میں اسم مفعول کی نشاندہی کرے اور صیغوں کی تفصیل بھی لکھے۔ ان آیات میں سے آپ نے سب سے پہلے اسماء مفعول کے صیغے تلاش کرنے ہیں، پھر آپ نے نیچے کالم میں لکھنا ہے ان اسماء کو، اور بقیہ تفصیلات بھی لکھنی ہے، یعنی ان کا وزن اور صیغہ بھی لکھنا ہے۔ اور سب سے آخر میں ہے التدریب الخامس، درج ذیل الفاظ کا عربی میں ترجمہ کرے اور صیغے تحریر کرے۔ ایک عورت جس کی تعریف کی گئی، آپ اس کا صیغہ بنائیں گے یمدح سے، یمدح سے اسم مفعول بنائیں گے، پھر صیغے کے مطابق آپ اس کو تبدیل کریں گے۔ چند مرد جن کو منع کیا گیا ہے، آپ یمنع سے بنائیں گے۔ دو عورتیں جن کو بلایا گیا، یطلب سے بنانا ہے۔ ایک مرد جس کو ہنسایا گیا، یضحک سے۔ چند عورتیں جن کی سنی گئی، یسمع سے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اسماء مفعول بنانے ہیں، پھر صیغے کے مطابق ان کو تبدیل کرنا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق اسم مفعول۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ الواجب المنزلی کی طرف بڑھتے ہیں، تو عزیز طلبہ آپ سے گزارش ہے کہ سبق میں موجود تمام چیزیں اچھی طرح یاد کرنی ہے اور دی گئی تدریبات ہدایات کے مطابق حل کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔